آگے بڑھیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان ملت، برادران اسلام، 2 ہفتے سے نماز کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے۔ نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت اور نماز ترک کرنے پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو وعیدیں آئی ہیں، اور نماز کے اوقات کے متعلق اور نماز کے کچھ فوائد کا ذکر کیا تھا۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم نے کامیابی کا جو معیار قرار دیا ہے وہ یہ کہ جو شخص جنت میں چلا جائے، جہنم سے دور کر دیا جائے، وہ کامیاب اور کامران۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ تو اس کا مطلب جنتی جو ہے وہ کامیاب ہیں، جہنمی ناکام اور فیل ہے۔ اور روزانہ 5 وقتہ ہماری مسجدوں سے جو اعلان ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھنے والے کامیاب ہوتے ہیں اللہ کی نگاہ۔ آج دنیا کامیاب کسی اور کو سمجھتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں وہ لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے اپنی آخرت کو بنا لیا، آخرت میں چین اور سکون مل گیا۔ دنیا میں اگر مشقت بھی اٹھا لیا تو یقینی طور پر وہ کامیاب کہلائیں گے۔ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو سورہ مومنون کی ابتدائی آیت میں اللہ کہتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مومن، اہل ایمان کامیاب ہیں، لیکن ان کی اور کیا صفت ہے؟ سب سے پہلی صفت یہ ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کرتے ہیں، یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کسی اور طرف ان کا ذہن نہیں جاتا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، وقت کا خیال کر کے پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھتے وقت خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے کچھ صفات کا ذکر کیا، اخیر میں پھر اللہ کہتے ہیں والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ ابتدا میں اللہ نے ذکر کیا کہ وہ اہل ایمان کامیاب ہیں جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور پھر اللہ نے اخیر میں اسی صفت کو دہرایا کہ جو لوگ نماز کی محافظت کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اوقات کا خیال کر کے نماز باجماعت پڑھتے ہیں، اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں اولئک هم الوارثون، یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ اور جو آدمی جنت الفردوس میں چلا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو۔ اس کا مطلب ہے جنت میں اعلیٰ جو مقام ہوگا وہ جنت الفردوس ہوگا۔ اس لیے جب اللہ سے سوال کیا کرو تو کہا کرو اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا کر۔ تو پتہ چلا کہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ جنت کے وارث ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ ایک جگہ کہتے ہیں سورہ معارج میں ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ اور کچھ آیتوں کے بعد پھر اللہ کہتے ہیں الذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔
اللہ نے انسان کی طبیعت کا ذکر کیا کہ انسان بڑا گھبراہٹ والا ہے، ہر وقت ایسا لگتا ہے جزا فضا کی حالت میں رہتا ہے۔ اور پھر اس کی وضاحت اللہ نے کی، اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ ہلوک کس کو کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں جب مصیبت آئے تو چیخنے چلانے لگتا، ہائے میاں مر گیا، ہائے ابا مر گیا۔ مرنے کے لیے تو ہر انسان آیا ہی ہے، مرنا سب کو ہے۔ 60 سال تک وہ آرام سے گزارا، کوئی بیماری مہلک قسم کی نہیں تھی، موسمی بیماریاں آتی تھی ختم ہو جاتی تھیں، لیکن پتہ چلا کوئی بیماری اس کو لاحق ہو گئی، جس نے دیا اس سے دعا کرو نا کہ اللہ مجھے شفا عطا کر دے، اے اللہ مجھے صحت عطا کر دے، لیکن چیخنے چلانے سے نہیں ہوگا۔ روزانہ کیا ہے، آپ اچھی غذا کھاتے تھے، ایک روز اگر غذا ہلکی مل گئی تو فوراً شروع کر دیا کہ اللہ میاں کیا ہے، کیا دیتھن، اور طرح طرح کی زبان پہ ناشکری کے کلمات آنے لگتے۔ اللہ کہتے ہیں ہلوک کس کو کہتے ہیں، اذا مسہ الشر جزوعا، جب مصیبت آتی ہے، آفت آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے تو وہ شخص جزا فضا کرنے لگتا ہے، ان سے ان سے ہر وقت کہتا رہتا ہے۔ آج کل حالت بڑی پتلی۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اللہ کہتے ہیں جب میں مال دیتا ہوں، خوشحال بناتا ہوں، تنگ دستی اس کی ختم کر دیتا ہوں تو مکھی چوس بن جاتا ہے، مال کو روکنے والا بن جاتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، بلکہ اتنا بخیل ہو جاتا ہے کہ اپنی اولاد پر بھی نہیں خرچ کرتا۔ اللہ کہتے ہیں الا المصلین، لیکن نمازیوں کے اندر یہ عادت نہیں پائی جاتی۔ اور نمازی سے مراد یہاں ایمان والے ہیں، اس لیے کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے گا وہی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا۔ تو پتہ چلا کہ جیسے نماز بے حیائی سے روکتی ہے، غلط کاموں کے کرنے سے روکتی ہے، اسی طرح سے نماز انسان کو بخل سے، حرص سے بھی روکتی ہے۔ اور جب انسان نماز کا پابند ہوتا ہے، اللہ دیتے ہیں اس کو خوب کھاتا ہے، اللہ کم دیتے ہیں کم کھاتا ہے، ناشکری کبھی نہیں کرتا، بلکہ ہر حال میں کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال۔ کھانے کو مل گیا تب بھی اللہ کا شکر، کھانے کو نہیں ملا تب بھی اللہ کا شکر، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں والذین هم علی صلاتہم دائمون، اور ایسے مصلی جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، پھر اخیر میں اللہ اسی جملے کو دہراتے ہیں والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو لوگ نماز کی محافظت کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اوقات مستحبہ میں پڑھتے ہیں، نماز کو ضائع نہیں کرتے ہیں، نماز کو مکروہ اوقات میں نہیں پڑھتے ہیں نماز، اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی جنت میں رہیں گے اور بڑی عزت کے ساتھ رہیں گے، مکرم بنا کے رکھے جائیں گے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے والا مصلی ہوگا، نمازی ہوگا۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے بھی کہا کفر اور ایمان کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز ہے۔ بندہ مومن نماز پڑھتا ہے اور اللہ کو جو نہیں مانتا ہے وہ نماز پڑھتا نہیں ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، اگر ذرا سا کوئی آدمی اس کا ترجمہ اور مطلب کا خیال کر لے تو خود اس کا دل کہتا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد کیسے ہم ہو سکتا ہے کہ نماز نہ پڑھیں۔ اللہ کہتے ہیں نماز کی پابندی کرو، مشرکوں میں سے مت ہو۔ اس کا مطلب مشرکین نماز نہیں پڑھتے ہیں، اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو تمہاری عادت مشرکوں جیسی ہو جائے گی، اور ایک دن ایسا آئے گا، خدا نہ کرے ایسا آئے، لیکن ایک دن تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے کہا کہ نماز کی جو پابندی کرنے والے ہیں وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ دوسری جگہ اللہ کہتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔
متقی لوگ باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ جب یہاں سے چلے جائیں گے باس بعد الموت ہوگا، سارے لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا۔ جو لوگ جنت کے حقدار ہوں گے، اللہ کرے ہم سب بھی اول وہلہ میں جنت میں جائیں۔ اللہ کہتے ہیں جب جنت میں جائیں گے باغات میں رہیں گے، چشمے رہیں گے وہاں، اور اللہ کی نعمتوں کو وہ لے کر لطف اندوز ہونے والے ہوں گے۔ اور کیوں اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں سے نوازیں گے؟ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، دنیا میں جب تک تھے، آخرت میں آنے سے پہلے جب تک تھے، اچھے اعمال کرتے تھے، نیک اعمال کرتے تھے، اور اعمال صالحہ میں سب سے بہتر عمل نماز وقت سے پڑھنا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا بہترین عمل کیا ہے، تو آپ نے کہا تھا الصلاۃ لوقتہا، پتہ چلا کہ وقت کے اندر نماز پڑھنا یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ تو جو لوگ بہترین عمل کرنے والے ہوں گے یقیناً وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ کہیں گے دنیا میں تم نے بڑی محنتیں کی تھی، بڑی مشقتیں اٹھائی تھی، اس لیے کہ وضو کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ جاڑے کے دنوں میں ٹھنڈے پانی سے، گرمی کے دن میں اگر ٹھنڈا پانی نہ ملے، گرم پانی ملے، اس سے وضو کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ بندہ مومن جو ہوگا وہی کیا ہے وضو کرے، اور اسی لیے آتا ہے کہ جو بندہ مومن صحیح وضو کر لیتا ہے اور پھر آ کے اللہ کے دربار میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، چاہے وہ تحیۃ الوضو کے نام سے پڑھے، چاہے تحیۃ المسجد کے نام سے، اللہ کہتے ہیں میں سارے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہوں۔ جب وضو بندہ کرتا ہے، جس عضو کو دھوتا ہے اس عضو سے پانی جب گرتا ہے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں سارے گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں۔ جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے میں اندر زبان بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، آنکھ بھی ہے، ان تمام اعضاء سے جو گناہ ہوتے ہیں، غلط باتوں کو اگر آپ نے سنا ہے، غلط چیز کو آپ نے سونگھا ہے، زبان سے غلط بات، گندی بات کہا ہے، جب وضو بندہ کرتا ہے تو اللہ کے گناہ بھی اس کے جھڑ جاتے ہیں۔ اب کوئی آدمی کہے ہمیں تو گناہ دکھائی نہیں دیتا، دنیا میں بہت سی چیز ہیں آپ کو دکھائی نہیں دیتی، تو صرف گناہ نہیں، لیکن اللہ کے جو بندے اچھے گزرے ہیں، صالح، ان لوگوں کو کشف ہوتا تھا اور باقاعدہ وہ محسوس کرتے تھے کہ جب ہم نے وضو کیا تو اللہ میاں نے ہمارے گناہوں کو جھاڑ دیا، ختم کر دیا۔ اللہ کے رسول پتجھڑ کا زمانہ تھا، ایک شاخ کو توڑا اور اس کے بعد اس کی پتیاں سوکھی ہوئی تھیں، ایسے ہلایا سارے پتے گر گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا جب بندہ مومن اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح سے جھڑتے ہیں جیسے اس ٹہنی سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے محسوس کرایا کہ دیکھو یہ جھڑ رہا پتا، ایسے ہی تمہارے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ لوگوں سے سوال کیا اللہ کے رسول نے کہ اگر کسی کے گھر کے قریب نہر ہو، تالاب ہو، 5 مرتبہ وہ نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا یہی مثال جو ہے 5 وقتہ نماز کی ہے، جب تم پڑھ لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری تمام گندگیوں کو، تمام میل کچیل کو صاف کر دیتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑتا ہے، نقطہ۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اس دھبے کو مٹا دیتے ہیں۔ لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کیا، دوسری غلطی کی، تو اسی دھبے کے برابر میں دوسرا نقطہ کالا پڑ جاتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، تیسرا نقطہ، اسی طرح سے پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے، جس کو قرآن نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم، لوگوں کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل بھی زنگ آلود ہوتے ہیں، جیسے لوہے پر زنگ لگتا ہے، جب پانی اس پر پڑ جاتا ہے یا کہیں پانی میں پڑا رہتا ہے تو لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ جانتے تھے کہ لوہے کو تو ہم رگڑ کے صاف کر دیتے ہیں، اور آج کل طرح طرح کے کیمیکل آ گئے ہیں، لگا دیجئے بالکل چکنا صاف ستھرا، اس کی مدت بھی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن دل کی صفائی کیسے کی جائے گی؟ اس زمانے میں سرجری اتنا عام نہیں ہوئی تھی،
میڈیکل سائنس اتنی ترقی نہیں کیا تھا، گدھے پر چلنے والے، اونٹوں پر چلنے والے، صحرا میں رہنے والے، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، ان کو یہ تمام چیزیں نہیں معلوم تھی، لیکن دنیا میں جینے کا سلیقہ جس نبی نے سکھایا ہے، ایک ایک بات اس سے پوچھا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول نے کہا دل بھی زنگ آلود ہوتے ہیں جیسے لوہا زنگ آلود ہوتا ہے جب پانی پڑتا ہے، صحابہ جانتے تھے لوہے کو ہم صاف کر دیتے ہیں، لیکن دلوں کی کیسے صفائی ہوگی؟ تو اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا وما جلاؤھا، اے اللہ کے رسول دلوں کی صفائی کیسے ہوگی؟ کیا اس کو نکال کے رگڑ دیا جائے گا، صابن سے دھو دیا جائے گا، گناہ تمام صاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی دو چیزیں، کثرت سے موت کو یاد کیا کرو اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کیا کرو۔ جب انسان اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے جو شفاء لما فی الصدور ہے، لوگوں کے دلوں میں جو روگ چھپے ہوئے ہیں، جو امراض ہیں جس کو دوسرا کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ کہتے ہیں کینہ ہے، کپٹ ہے، حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، یہ تمام دل کی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کو کیسے دور کرو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کو پڑھو، شفاء لما فی الصدور۔ اگر دلوں کی بیماری قرآن کی تلاوت سے ختم ہو سکتی ہے تو جو جسمانی بیماری ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں کی برکت سے ختم کر دے۔ لیکن قرآن کریم جھاڑ پھونک کے لیے نہیں آیا ہے، دکان چلانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھ کر آپ خود دم کر لیجئے، گھر والوں سے کہہ دیجئے پڑھ کر دم کر لیا کریں تو یقیناً اس کی برکت ظاہر ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پورا قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، ایسے ہی کچھ سورتیں، کچھ آیتیں پابندی کے ساتھ اللہ کے رسول روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول بستر پر جاتے تھے تو قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بعض روایتوں میں قل ھو اللہ احد بھی ہے کہ چاروں قل پڑھ کر دم کرتے تھے، اس کے بعد کیا ہے اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول اخیر میں بیمار ہو گئے تھے، مرض وفات جس میں اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، تو حضرت عائشہ سے کہا کہ پڑھو، تو انہوں نے پڑھا لیکن اپنے ہاتھ پہ نہیں پھونک مارا، اللہ کے رسول سے کہا آپ ہاتھ دیجئے، ان پر پھونک مارا، پھر اللہ کے رسول کے ہاتھ کو ان کے بدن پر پھیر دیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ کی جو برکت ہے وہ عائشہ کے ہاتھ میں تو نہیں ہوگی، اس لیے پڑھ کے انہی کے ہاتھ پہ دم کیا اور کہا یہ کر دیجیے۔ اللہ کے رسول روزانہ سورہ واقعہ رات میں پڑھا کرتے تھے، سورہ یاسین صبح کو پڑھا کرتے تھے۔ آتا ہے کہ سورہ واقعہ اگر پڑھیے تو گھر میں فقر و فاقہ نہیں ہوتا ہے، آدمی فقر و فاقہ کی شکایت 10 آدمیوں سے کہتا ہے، لیکن سب سے اچھے رسول نے جو بات بتائی ہے اس کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ سورہ واقعہ بہت چھوٹی سی ہے، بہت لمبی صورت نہیں ہے، آسانی کے ساتھ اس کو آپ رات میں پڑھ سکتے ہیں، اور مغرب کے بعد سے شروع ہوتی ہے رات اور صبح صادق تک رہتی ہے، کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ سورہ واقعہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں فقر و فاقہ نہیں ہوتا ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں جنات اور شیاطین نہیں آتے ہیں، لیکن آج نہ جانے کہاں کہاں تک لوگ جاتے ہیں، ہاں کسی نے کیا ہے اور بہت قریبی نے کیا ہے اس پر یقین کر لیتے ہیں، لیکن جس کی بات پر یقین کرنا چاہیے اس پر ہمیں یقین نہیں ہے، ہم خود سورہ بقرہ نہیں پڑھتے، لیکن جب عامل کوئی بتا دے گا کہ جا کے 40 دن تک سورہ بقرہ عشاء کے بعد بیٹھ کے پڑھو، تب وہ پابندی سے پڑھنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے آج نہیں 1400 سال پہلے کہا تھا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں جنات اور شیاطین نہیں آتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو دلوں کے روگ کو اگر ختم کرنا ہو، دل کے زنگ کو اگر ختم کرنا ہو، سب سے پہلی چیز کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت، اور دوسری چیز ہے موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ اس لیے کہ جب انسان موت کو یاد کرے گا کہ مجھے مرنا ہے تو مرنے سے پہلے تیار ہو جائے گا، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے کندھے پر مردے کو لے کے جاتے ہیں تب بھی ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی،
اس کو نہلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، وہاں دروازے کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، تب بھی ہمیں اپنی موت کا خیال نہیں آتا، بلکہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے قبرستان جا کے بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی موت نہیں آتی، جبکہ اللہ کے رسول کہتے ہیں قبرستان کی زیارت کیا کرو فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کہ وہاں جب جاؤ گے زیارت کے لیے تو تمہیں یہ احساس ہوگا کہ اسی 2 گز زمین میں مجھے بھی آنا ہے۔ آج تو میرے ابا سوئے ہیں، میری اماں سوئی ہیں، میری دادی سوئی ہوئی ہیں، میرے دادا ہیں، میرے خاندان کے لوگ اندر پڑے ہوئے ہیں، کل اسی زمین میں مجھے بھی آ کے سونا ہے، اور کوئی میرے ساتھ نہیں آئے گا۔ جب انسان کا تصور یہ ہو، جب میت کو لے کے جائے تو سوچے کہ ایک دن مجھ کو بھی لوگ کندھے پر اسی طرح سے اٹھا کر لے جائیں گے۔ جو لوگ نماز اس وقت نہیں پڑھتے ہیں، کیا اپنے بارے میں مطمئن رہتے ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی؟ کیا پتہ کہاں جا انتقال ہوتا ہے، کوئی پڑھنے والا رہتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں نماز جنازہ پڑھی جائے آپ پر، اس سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے باقاعدہ عمل کر لیجیے۔ قرآن کی خود آیت کہتی ہے کہ جب یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جب قیامت میں جائیں گے لوگ آخرت میں، اس وقت اتنا شدید معاملہ ہوگا۔ شدت امر کو عربی زبان میں کشف ساق سے تعبیر کرتے ہیں، اور اگر صحیح معنی میں وہی لفظ مراد لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پڈلی کو کھول دیں گے، اس کا مطلب بالکل شدید وقت ہوگا۔ تب اس وقت لوگوں سے کہا جائے گا سجدہ کر لو، اللہ کی بندگی اور عبادت کر لو، فلا یستطیعون، جھکے گی نہیں کمر، سجدے میں جا ہی نہیں پائیں۔ اور اللہ آگے کہتے ہیں جب دنیا میں صحت مند تھے، سالم تھے، صحت مند تھے، تندرست تھے، تب تو وہ نماز پڑھتے نہیں تھے، آج کہاں میرے پاس آئیں گے نماز پڑھیں گے؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ اگر نماز پڑھیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ نماز پڑھیں گے تو انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، نماز غلط کاموں سے روکتی ہے، نماز پڑھنے والا کامیاب ہے۔ کون شخص ایسا ہے جو دنیا میں اور آخرت میں کامیابی نہیں چاہتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کامیاب ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور اللہ جو نعمتیں ان کو دیں گے وہ اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے اچھے کام کیے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو بہت کم سوتے تھے۔ نہ سونے کا مطلب یہ نہیں کہ لوڈو کھیلتے تھے، تاش کھیلتے تھے، کرکٹ کھیلتے تھے، بیٹھ کے بکواس کرتے تھے، موبائل پر گیم کھیلتے تھے، نہیں، اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے تھے، راتوں کو کھڑے رہتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، نماز میں لمبے لمبے سجدے اور رکوع کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جب صبح کا وقت ہوتا تھا تو اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے، اللہ جو چوک ہوئی ہے اس کو بھی تو معاف کر دے۔ ہم آپ تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جنت میں ایک کمرہ ہمارے نام سے بک ہو گیا ہے، اب اس کو کوئی دوسرا نہیں لے سکتا۔ اگر کبھی کیا ہے 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لی تو 10 آدمیوں کو طرح طرح سے سنائیں گے، رات میں کتا بھونک رہا تھا، کتا تو بھونکتے ہی رہتے ہیں، لیکن آگے جو سنانا ہے وہ ہے، کتا بھونک رہا تھا، آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھل جاتی ہے رات میں تو انسان کو استنجا لگ جاتا ہے، پیشاب کی ضرورت محسوس کرتا ہے، پیشاب کرنے گیا تو سوچا لاؤ وضو کر لیں، جب وضو کر لیا تو سوچا لاؤ 2 ٹکر مار۔ یہ 2 ٹکر مارنے کا سنانا تھا، لیکن چلے ہیں کہاں سے؟ کتا سے۔ اور اللہ کے رسول کے جو صحابہ تھے جو آپ کی تربیت میں رہتے تھے، اللہ کے رسول خود رات رات بھر کھڑے رہتے تھے، پائے مبارک میں ورم آ جاتا تھا، اور جب صحابہ کہتے تھے اتنی محنت اور مشقت کیوں آپ کرتے ہیں، جب اللہ میاں نے خود کہہ دیا ہے جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکیں اتنا پڑھا کیجئے، تو اتنا لمبا لمبا قیام کیوں آپ کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول کا جواب تھا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ انسان نبیوں کا سردار بنایا، رحمت للعالمین بنایا، سب سے بہترین کتاب مجھ کو عطا کیا، سب سے بہترین امت مجھ کو عطا کیا، جہاں میں پیدا کیا گیا سب سے بہترین علاقہ عطا کیا۔ یہ تمام چیزیں اگر اللہ نے مجھ کو عطا کی ہے، اس اللہ کے لیے ایک رات میں کھڑا نہیں ہو سکتا؟
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے وقت میں لمبا سجدہ کرتی تھی، اور جب نماز پڑھتے پڑھتے ان کو احساس ہوتا کہ اب صبح صادق ہو گئی تو اللہ سے کہتے کہ اے اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے۔ لوڈو نہیں کھیل رہی تھی، طرح طرح کے کھیل تماشے نہیں، انسان جب کھیل کود میں لگا رہتا ہے، لہو و لعب میں لگا رہتا ہے تو پتہ نہیں چلتی رات اور صبح ہو جاتی، اور فخر سے لوگ کہتے ہیں میں کھیل رہا تھا فجر کی اذان ہونے لگی۔ اگر فجر کی اذان سن لی ہو جاؤ نماز پڑھ لو نا، فجر کی نماز سے پہلے اگر آنکھ کھلی ہوئی تھی 2 رکعت تہجد اللہ کے سامنے پڑھ لیا ہوتا، اپنے لیے، اولاد کے لیے، گاؤں والوں کے لیے، پوری امت کے لیے دعائیں کر لیتے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت سن لیتے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے لوگو یہ 4 کام تم کر لو، اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں داخل کر دے گا۔ سلام کو پھیلاؤ، جس کو پہچانو جس کو نہ پہچانو سب کو سلام کرو۔ یہ نہیں کہ پہچان لیا آپ کا اچھا ہے بھلا ہے آدمی تو سلام کیجئے، کسی سے کچھ کھٹ پٹ ہے تو سلام مت کیجئے، کترا کے چلے جائیے، یا انتظار میں رہیے کہ کوئی سلام کرے تب میں جواب دوں، یہ نہیں۔ افشوا السلام، جو آبی نظر آ جائے سلام کر دیجئے۔ صحابہ کہتے تھے اللہ کے رسول آنے والے رہتے تھے، ہم لوگ کہتے اور قریب آ جائیں تب سلام کریں، تب تک اللہ کے رسول ہم کو سلام کر دیتے۔ سلام میں پہل کی جاتی ہے، اور جب آپ انتظار میں رہیں گے تو وہ آدمی کبھی نہیں سلام کرے گا جس کے سلام کے آپ منتظر رہتے ہیں۔ افشوا السلام واطعموا الطعام، اللہ نے پیسے دیے ہیں، غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو کھانا کھلاؤ، ان کی مدد کیا کرو۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں وصلوا الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ وصلوا والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں، اللہ جگ رہا ہے، اللہ تو ہمیشہ سے جاگتے رہتے ہیں، کبھی وہ سوتا نہیں ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کبھی غفلت نہیں طاری ہوتی، وہ ذات تو ہر وقت جگتی رہتی ہے۔ اس وقت اگر تم جگ کے اللہ کی بندگی اور عبادت کرو تو تم بندے مومن کہلاؤ گے۔ یہ 4 کام اگر کرتے ہو تو اللہ کے رسول نے کہا تدخلوا الجنۃ بسلام، آرام اور سکون کے ساتھ جنت میں تم داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح سے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس منظر کو قرآن کریم نے کھینچا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جنتی دیکھیں گے جو لوگ میرے ساتھ تھے یہاں تو نہیں دکھائی دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ دوسری جگہ گئے۔ جنت کے مقابلے میں سقر ہے، جہنم ہے، جس کو ہم دوزخ کہتے ہیں۔ تب وہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم لوگ بھیا جہنم میں کیوں چلے گئے؟ قرآن ان کے جو الفاظ نقل کرتا ہے اس پر غور کیجئے گا۔ سب سے پہلے کا لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے بھیا۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ نماز اللہ کا حق ہے، اس کو پامال کرتے تھے۔ مسکین بندہ ہے، اللہ نے ہم کو دیا تھا لیکن اس کا ہم حق ادا نہیں کرتے تھے۔ جب دونوں حقوق نہیں ادا کر رہے ہیں، نہ اللہ کا حق نہ اللہ کے بندوں کا حق، تو ہمارا ٹھکانہ کہاں رہے گا؟ جہنم رہے گا۔ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ آگے اللہ کہتے ہیں، وہ لوگ کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، لایانی باتوں میں بیکار بکواس میں ہم لوگ لگے رہتے ہیں، دن بھر بیٹھے ہوئے ایران کی توران کی نہ جانے کیا کیا کہتے رہتے، جبکہ اللہ کے رسول کہتے ہیں ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھو تو تمہارا میزان عمل بھر جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ گھنٹوں بات کرتے ہیں، اس میں کوئی کام کی بات نہیں ہوتی، ان کی ان کی شکایت، غیبت، چغل خوری، طرح طرح کی چیزیں، اور انسان یہ سمجھتا ہے یہ تو مجلس کے آداب میں سے ہے، مجلس کے تفقہات ہیں، چٹنیاں ہیں، بغیر اس کے مجلس اچھی نہیں ہوتی۔
حالانکہ وہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، لایانی باتوں میں ہم لگے رہتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم لوگ قیامت کو جھٹلاتے تھے، ہم یہ سمجھتے تھے دنیا میں آئے ہیں، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اتنے میں موت آ گئی، اب کہاں جائیں گے؟ کوئی سفارش کرنے والا نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی عذاب کو ہلکا کرنے والا نہیں، نہ مال کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئے گی، ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ اس کے بعد اللہ فرشتوں کہیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، ان لوگوں کو بیڑیاں لگاؤ اور اس کے بعد جہنم میں پھینک دو۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو لوگ اللہ کا حق نہیں ادا کرتے، اللہ کے بندوں کا حق نہیں ادا کرتے ہیں، وہ لوگ جہنم میں جائیں۔ یقینی طور پر یہاں سنتے ہوئے تو ہو سکتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن جہنم جہاں صرف پریشانی ہی پریشانی، دکھ ہی دکھ ہے، سکھ کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جنت جہاں سکھ ہی سکھ ہے، آرام ہی آرام ہے، چین ہی چین ہے، سکون ہے، وہاں کوئی گندی بات نہیں سنیں گے، گندی کہیں آواز کہیں سے نہیں آئے گی۔ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ۔ قرآن میں پڑھیے جنت کی نعمتوں کو تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم سامنے جنت کو دیکھ رہے ہیں، اور جب جہنم کے عذاب کو پڑھیے، اگر تھوڑا سا سمجھ کے پڑھیے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جہنم کا عذاب آ گیا۔ ان عذاب ربک لواقع، جب انسان پڑھتا ہے تو دل اس کا کہتا ہے کہیں ابھی عذاب نہ آ جائے، اس لیے کہ جو اعمال وہ کرتا ہے وہ اعمال ایسے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں۔ نستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم تمام گناہگاروں کو، جو لوگ نہیں مانتے ہیں ان کو بھی دنیا میں ہم مہلت دیتے ہیں۔ دیکھیں کتنا موٹے ہوتے ہیں، لیکن جب پھندا لگے گا کتنی ہی موٹی گردن ہوگی، پھر وہ چھوٹ نہیں سکتی۔ ان بطش ربک لشدید، تو نماز پڑھنا کامیاب ہونے والوں کی علامت ہے، جنتیوں کی علامت ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جنتی اور جہنم برابر نہیں ہوں گے، جیسے دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہوتا، روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہوتی ہے، صاحب علم اور غیر صاحب علم برابر نہیں ہوتے ہیں، ایسے ہی جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہوں گے۔ جنتیوں کا ٹھکانہ کچھ اور ہوگا اور جہنمیوں کا ٹھکانہ کچھ اور ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں جنتی کامیاب ہوں گے، جہنمی ناکام اور نامراد ہوں گے۔ یقینی طور پر اللہ نے جو نماز ہمارے اور آپ کے اوپر 5 وقتہ فرض کی ہے، ابھی مہلت ہے، جب تک آپ کی سانس آ رہی ہے، جب تک قیامت نہیں آئی ہے، جب تک کوئی عذاب نہیں آیا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کیجئے۔ پہلے جو نمازیں چھوڑ دیے ہیں، غفلت میں چھوٹی ہو، اللہ سے معافی مانگ لیجئے، اور آئندہ تمام نمازوں کی پابندی کا عہد کر لیجئے۔ اگر آج کے مسلمان صرف نماز کی پابندی کا عہد کر لیں، نماز پابندی سے پڑھنے لگے، آپ یقین کیجئے کہ معاشرے میں چین اور سکون ہر طرف نظر آنے لگے۔ اس لیے کہ نمازی صاف ستھرا ہوتا ہے، کپڑا صاف، بدن صاف، جگہ صاف، دل صاف، تو یقینی طور پر ہم یہ سوچیں گے کہ اس کے تمام معاملات بھی صاف ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول کہتے تھے جس کو مسجد میں آتے ہوئے دیکھو نماز پڑھتے ہوئے فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، اس کے ایمان کی گواہی دے کہ وہ مومن ہے۔ اگر مومن نہ ہوتا تو اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آتا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز اہم عبادت ہے، دین کا ستون ہے، نماز کے بہت سے فائدے ہیں۔ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بلال سے کہتے اقامت کہو مجھے آرام اور سکون پہنچا دو۔ جب تک نماز پڑھ نہیں لیتے تھے تب تک اللہ کے رسول کو چین نہیں آتا تھا۔ آج اللہ کے رسول کا امتی بھی جو نماز کا پابند ہوتا ہے وہ اندر سے کڑھتا رہتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے نماز میں تاخیر ہو گئی یا نماز چھوٹ گئی کسی وجہ سے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ بہت اہم کام میں نے چھوڑ دیا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر بنا کے کہیں بھیجتے تھے تو کہتے تھے ان اہم امورکم الصلاۃ، سب سے اہم کام، سب سے پہلا کام تمہارا ہے نماز کی پابندی کرنا۔ اور پھر کہتے تھے جو نماز کی پابندی کرے گا گویا اللہ کے حق کی پابندی کر رہا ہے، اس کو ادا کر رہا ہے۔ جو اللہ کا حق ادا کرے گا وہ اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرے گا، اور جو اللہ کے حق کو پامال کرے گا وہ اللہ کے بندوں کا حق نہیں ادا کر سکتا ہے۔ آج ہم آپ چھوٹے چھوٹے سے معاملے ہوتے ہیں بہانہ کر کے نماز چھوڑ دیتے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معاملے ہوتے ہیں، کہیں جلسہ ہو رہا ہے، کہیں نشست ہو رہی، کہیں کچھ ہو رہی، نماز جائے کنارے، ابھی تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بات ختم کر لیں گے تب جائیں۔ لیکن حضرت عمر کہتے اہم امورکم، اور عام آدمی نہیں ہے، خلیفہ وقت ہیں، اور اپنے گورنروں کو کہہ رہے ہیں سب سے پہلا کام جو ہے وہ نماز پڑھنا ہے۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھا کرو اور لوگوں کو تاکید بھی کیا کرو۔ یقیناً اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، تو ہم کو اور آپ کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ آج کے دور میں اگر کوئی آدمی واجبات اور فرائض کی پابندی کرے، نوافل اتنی نہ پڑھتا ہو اور گناہ کبیرہ اور حرام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہو، آج کے دور کا وہی جنید ہے، وہی کیا ہے، شبلی ہے، وہی سب سے بڑا بزرگ کہلائے۔ اس زمانے میں لوگ فرائض کے ساتھ نوافل پر عمل کرتے تھے، آج تو نوافل کا درجہ کیا ہے، بہت دور چلا گیا۔ اگر ہم فرائض اور واجبات کی پابندی کر لیں، سنن مؤکدہ کی پابندی